میں جانتے بوجھتے ہوئے اس تمام نشست میں سے اپنے سوالات نکال رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات آپ کے کانوں تک پہنچے. تحمل سے سنیے گا. آنے والے پروگرام کے حصے میں آپ کو مزید سخت باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن یہ لوگ تنگ بہت ہے اور ان کے اوپر دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. جن لاکھوں لوگوں کو یہ امپلائی کرتے ہیں وہ ان کے گھر کے دروازوں پر اب دستک دے رہے ہیں اور ان کا گھیراؤ کرنے پر تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری نوکریوں کو تحفظ نہیں دیا تو آپ کی انڈسٹری بھی محفوظ نہیں رہے گی. تو یہ بہت دباؤ کے اندر ہیں. ان کے خیال کے مطابق انہوں نے اس تمام مسئلے سے نتیجہ کیا اخذ کیا، اب یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. دو انہوں نے نتیجے اخذ کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام احتجاج سے بات نہیں بنے گی. رانا توسیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اب بلیک ڈے منائیں گے، دھرنا دیں گے، اس کے بعد شاید لانگ مارچ بھی ہو. اس لانگ مارچ کے اوپر کیا بحث ہو رہی ہے، پرامن مارچ ہوگا یا نہیں، آئیے سنتے ہیں اس کمرے کے اندر آئندہ لائے عمل کیا طے ہو رہا ہے. جمہوریت کا جو حسن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم. اور پسند نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں سر، نہیں، بے شرمی نہیں پسند آ رہی. حسن تو بڑا اچھا ہے. یہ ان کی بے شرمی ہے. جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے نا، بجائے اس کو سیریس لیں، یہ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے. اب وہ حسن ہم اب دکھانے کا سوچ رہے ہیں. ابھی ہم اتفاق سے آپ کے بعد ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں. ہم اپنا لائے عمل یہ بنا رہے ہیں. پہلی تو ہم کال کر رہے ہیں فیصل آباد میں پرامن پروٹیسٹ کی. 2 گھنٹے کا ہم پرامن پروٹیسٹ بلیک ڈے ہم کریں گے. اور جو اگر انہیں انفارم کریں گے، ہم یہ اسٹریٹجی ابھی بیٹھے بنا رہے تھے کہ جس مہینے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی گیس کی یا بجلی کی، اس مہینے ہم بل نہیں دیں گے. اس مہینے کا بل ہم نہیں دیں گے. وہ بل ہم اپنا سیف رکھیں گے. بجائے اپنے شہر میں پروٹیسٹ کرنے کے، ہم اسلام آباد جا کے پروٹیسٹ کریں گے. اگر توڑ پھوڑ کرنی ہے تو قومی اسمبلی کو توڑیں گے. توڑنا ہے تو پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر کا آفس توڑیں گے. توڑنا ہے تو پریزیڈنسی توڑیں گے. جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اپنا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کا حسن ہے، یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے. یقین مانیں یہ حسن ہے جمہوریت کا، کیونکہ ہم لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. جب تک ہم کسی سٹرائک میں کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، یہ کان بھی کیوں نہیں ریگتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ عارف صاحب نے بتایا کہ یہ پرامن رہنا چاہیے، شہر ہمارا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب پرامن ہڑتال سے یہ ہماری بات مانیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم وہی کریں گے جس کا یہ انتظار کریں. یہ اپنی روزی روٹی کمانے میں مصروف رہتے ہیں. لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ حالات کو شہر کے اندر پرامن ہی رکھا جائے. جیسا کہ یہ ہمارے لیبر لیڈر اور لیبر تنظیموں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، یہ میں آپ کو یقینی کہہ سکتا ہوں ہماری پرامن رہنے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ لیبر کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں. ایک مزدور صبح 6 بجے آتا ہے، شام کو 6 بجے جاتا ہے، 3-4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، وہ سارا دن ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے اور شام کو بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح جس طرح مزدور آج مقروض ہو رہا ہے اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، یہ توڑ پھوڑ اس کے اس کے وجود کا یہ اظہار ہوگا. اس کو کوئی بھی نہیں روک سکے. ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو روکیں، لیکن یہ چیز رکے گی نہیں اور دن بدن بڑھے گی. یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری کو انہوں نے توکڑ مجھ بنا دیا، جو دودھ نہیں دیتی. اب یہ انڈسٹری نہ مالک کو روزی دے رہی ہے، نہ مزدور کا پیٹ پال رہی ہے. جس طرح بھائی نے بات کی کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اپنی بھوک برداشت کرے گا، اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کرے گا. مرنا تو ویسے ہی ہم نے، تو بہتر ہے ہم پارلیمنٹ جا کے مار کے مریں. انڈسٹری بند کروا رہی ہے، مزدور سارے فارغ ہو رہے ہیں، سب لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. سب ہم بھی مر رہے ہیں، مالک بھی مر رہے ہیں، مزدور بھی مر رہا ہے. خانہ جنگی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم کہاں سے مزدوروں کو بھی پیسے دیں؟ مزدور بھی بیچارے روتے ہیں، ہم بھی ساتھ رو رہے ہیں. یہ کیسے کام چلے گا، کیسے ہوگا؟ یہ تو تباہی ہو رہی ہے ہماری. ہم تو یہی اب سوچ رہے ہیں کہ بجائے ادھر ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں، ہم تو اسلام آباد جائیں گے اور پارلیمنٹ کا جو ہے ادھر ہی گھراؤ کریں گے، اس کو ہی توڑے پھوڑیں گے. اپنے شہر کو ہم نہیں توڑے پھوڑیں گے. باقی بات ہے خالی مزدوروں کی نہیں ہے، مزدوروں کی بات نہیں، یہ ایک تانگے والے کی بات ہے، ایک ریڑھی والے کی بات ہے، ایک دکان والے کی بات ہے، ایک چھاپڑی والے کی بات ہے. فیصل آباد ہمارا ٹیکسٹائل کا، جب ٹیکسٹائل ہے
تو کسی کی ریڑھی بھی چلتی ہے, کسی کا تانگا بھی چلتا ہے, کسی کی گاڑی بھی چلتی ہے. جب یہ ہماری ٹیکسٹائل ملیں اور یہ ہماری لومیں سب بند ہو جائیں گی نا, تو یہ سے نہ سمجھے کہ ہمارے فیصل آباد کے مزدور ہیں, ہمارے پشاور کے مزدور بھی ادھر ہیں, ڈیرہ غازی خان کے مزدور بھی ادھر ہیں, اپنے لیا کے مزدور, سارے مزدور ہمارے پاس ہیں, وہ سب غریب خوار ہیں. آخری بات تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مزدور نہیں, ہمیں بھی انہوں نے مزدور بنا دیا, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ابھی تو چوری کریں گے یا ڈاکے ڈالیں گے, یا ان کو ماریں گے یا خود مریں گے. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਆੜੀ ਗੁਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ